بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. کیا حرم میں جمعہ پڑھ کر اسی جگہ عصر کی نماز قصر پڑھ کر وہاں سے نکل سکتے ہیں سفر کے لیے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جمعے کے ساتھ عصر یا ظہر کے ساتھ عصر بات ایک ہی ہے، یعنی جو سبب جمعہ اور عصر جمع کرنے کا ہے وہی ظہر اور عصر کا بھی ہے نا. ایک آدمی مکہ سے نکلنا چاہ رہا ہے، ظہر کی نماز ہے، وہ 2 دن کے لیے گیا تھا، مسافر ہے، مکہ سے نکلتے ہوئے ظہر کے ساتھ ہی وہ عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور نکل جاتا ہے. ایک آدمی اگلے دن نکلتا ہے یا اسے آگے پیچھے نکلا لیکن وہ جمعے کا دن ہے، وہی جو ظہر والے کے لیے مشکل تھی کہ راستے میں جاؤں گا، پٹرول پمپ ہوگا، مشقت ہوگی، رکوں گا، وہی مشقت اس کو بھی ہے یا نہیں؟ جمعے والے کو بھی. علت وہی ہے، سبب وہی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں کر سکتا، جمعہ عصر کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا، جبکہ دیگر علماء کا کہنا ہے کہ جب علت ایک ہے تو پھر حکم بھی ایک ہی ہونا چاہیے. جس طرح ظہر اور عصر جمع ہو جاتی ہے اسی طرح جمعہ اور عصر بھی جمع، یہ دونوں بھی جمع ہو سکتے. اور میں الحمدللہ جب کبھی اللہ توفیق دے میں جمعے کے ساتھ عصر جمع کر کے نکلا کرتا ہوں، کیونکہ سبب ایک ہے، علت ایک ہے. وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ بات اس وقت کی جاتی ہے کہ واقعہ پیش آئے، حاجت پیش آئے، مانے کوئی نہ ہو اور پھر کوئی ایسا کرے. جیسے ہم عید میلاد والوں کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت اگر یہی تاریخ لے لی جائے تو 23 سال پیغمبر رہے، 13 سال گزار دیجئے، چھوڑ دیجئے کہ مکہ میں غربت تھی، مدینہ منورہ میں پہنچ کر تو آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے خزانے، کیسر کے، کسریٰ کے، دنیا بھر کی دولتیں آ گئی. اس وقت بھی آپ نے نہ جھنڈیاں لگائیں نہ مومبتیاں جلائیں. اب وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجت، ضرورت اور وقت آیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے نہیں کیا. اس وقت یہ بات آ کے بنتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا اگر نہیں ہوا تو اس کو منع کرنے کا کوئی سبب نہیں بنتا. لہذا جمعہ کو عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھ کے وہاں سے نکل سکتے ہیں.